کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں میں سالٹ کویننٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں، نمک کے عہد کے اوپر بات کر رہا ہوں، اور آپ کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے. اور اگر آپ کو سالٹ کویننٹ کی سمجھ آتی ہے تو پھر آپ ایک مضبوط زندگی بسر کرنے والے ہوں گے. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم تکلیف پاتے ہیں اور ہم پریشانی کی حالت میں رہتے ہیں. اس کی ایک ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم نمک کا ذائقہ نہیں رکھتے، اپنے اندر نمک نہیں رکھتے ہیں، یا اپنے نمک کو اس قابل ہے کہ نمک کو پھینک دیتے ہیں. چنانچہ وہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر نمک رکھیں. اور اس مسئلے نے کہا تم دنیا کا کیا ہو، بولیے نمک ہو. چنانچہ اس یہ مراد ہے کہ ہم اس زمین کے اوپر خدا کے عہد کو ڈیمونسٹریٹ کرنے والے ہیں. لوگ جانیں کہ خدا کون ہے اور ہم خدا سے واقف ہونے والے ہیں، خدا سے واقفیت دلانے والے ہیں. آمین. اور آج اس وقت میں ایک اور سرمن آپ کے درمیان میں سنانا چاہتا ہوں کہ کووننٹ عہد جو ہے یہ بہت ضروری ہے. ریلیشن شپس اس دنیا کے اندر، میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ یہ بز ورڈ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اور اس ریلیشن شپ جو پوری دنیا کے اندر ہے آپ کو ہر جگہ ملے گا. لوگ تعلقات کو بڑھانا چاہتے ہیں، لوگ تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، لیکن تعلقات اور عہد کے درمیان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تعلقات ٹوٹ سکتی ہیں، تعلقات عارضی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ رابطہ جب تک ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہم عہد کی بات کرتے ہیں تو عہد اٹرنل ہوتا ہے، عہد دائمی ہوتا ہے. عہد کیا ہوتا ہے؟ انبریکبل ہوتا ہے، یہ ٹوٹ نہیں سکتا ہے، اور پھر یہ قائم رہتا ہے. آمین. لہذا ہمیں بائبل مقدس میں یہ ملتا ہے کہ خدا کون ہے. خدا تعلقات اس میں رہ کر بناتا ہے، وہ عہد میں رہ کر وہ تعلقات بناتا ہے. آمین. لہذا ہم خدا کو کیا کہتے ہیں؟ The God of covenant. آمین. ہم خداوند کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے عہد کا خدا کہتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ خدا کوئی بھی کام زمین کے اوپر جتنا بھی اس نے جو کچھ کیا ہے اس نے ہمیشہ کس طرح سے کیا ہے؟ جو ہے وہ عہدوں کے ساتھ کیا ہے، عہد کے ساتھ کیا ہے. آپ شروع سے لے کے اب تک دیکھیے اس نے کیا کیا ہے؟ عہد باندھے ہیں. اور ابھی دیکھیے کہ ہمارے پاس بائبل مقدس بھی کس کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہے. ہمیں بائبل کے اندر کتنے عہد نامے ملتے ہیں؟ 2 عہد نامے ہیں، چنانچہ پرانا ہے اور نیا عہد نامہ ہے. اور پچھلی دفعہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسٹرانگ جو فرینڈشپ ہے، مضبوط دوستی جو ہے وہ کس طریقے کے ساتھ ہماری خداوند کے ساتھ ہوتی ہے. نمک کا عہد جو ہے یہ ہمیں اسٹرانگ فرینڈشپ کی طرف لے کر آتا ہے. اور پھر یہ دیکھیے کہ یسوع مسیح نے جب اپنے لوگوں کے ساتھ عہد باندھا تو خون کا عہد جب باندھا تو اس نے جو ہے اپنے شاگردوں کو کیا کہا کہ اب میں تمہیں کیا کروں گا؟ نوکر نہیں کہوں گا بلکہ کیا کہوں گا؟ دوست کہوں گا. چنانچہ یسوع مسیح نے جو ہے ہمیں کیا کہا ہے؟ دوست کہا ہے. اور یاد رکھیے کہ جب یہ عہد شاگردوں کے ساتھ باندھا جا رہا تھا تو اس بات کی دلیل تھی کہ یہ قائم رہنے والا ہے، یہ ابدی ہے. چنانچہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایک ایسے عہد میں جو ہے وہ شامل ہو چکے ہیں جس کے ذریعے سے جو ہے ہم اس کے ساتھ ایک ہیں. اور اس نے یہی دعا کی ہے کہ اے خدا باپ، جس طرح میں اور تو ایک ہے، یہ بھی کیا ہوں ہمارے ساتھ ایک ہوں. اس لیے اس نے کیا کیا ہے؟ عہد باندھا ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم نیا عہد کہتے ہیں. آمین. میں لاسٹ ٹائم یہ بھی بتا رہا تھا کہ ایک بہت بڑے کمنٹیٹر جو ہے وہ جان گلز جو ہے، اس کی کمنٹریز جو بڑی شاندار ہیں اور زبردست ہیں. اس کو میں خود پڑھتا ہوں، بہت زیادہ سے پڑھتا ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ جو خدا یسوع مسیح نے بات کہی ہے
کہ وہ سب ایک ہوں. کہتے ہیں یہ اس وقت نظر آتا ہے جب کلیسیا شراکت کرتی ہے. آمین. تو اس بات کو ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ ایک ہیں. آمین. جیسے ہم تب ایک نظر آ رہے ہوتے ہیں جب ہم پاک کی شراکت کرتے ہیں. اور اس لاسٹ ٹائم میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کس طریقے کے ساتھ جب ہم پاک شراکت کرتے ہیں تو یہ اس عہد میں ہم صرف اور صرف یسوع مسیح کے ساتھ عہد میں شامل نہیں ہیں بلکہ ہم سب چرچ انوالو ہے. اس لیے بائبل مقدس میں لکھا کہ کھاتے پیتے لکھے جو کھاتے پیتے خداوند کے بدن کو نہیں پہچانتے. کھاتے پیتے کیا کرتے ہیں؟ خداوند کے بدن کو نہیں پہچانتے. اب اس طرح اس کو یوں کہہ لیجیے کھاتے پیتے خداوند کی کلیسیا کو نہیں ہم کو نہیں سمجھتے نہیں جانتے. چنانچہ مسیح کا بدن کون ہے؟ بولیے چرچ ہے. اس لیے جب ہم خداوند کے حضور میں آتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بدن کے حصہ ہیں. لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک شراکت جب ہم کرتے ہیں اس میں سب کچھ انوالو ہے. یعنی آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ اس شراکت کا حصہ ہے. اس لیے جب ہم پاک شراکت میں شریک ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کھاتے پیتے خداوند کے بدن کو ناچیز نہ جانیں. آمین. ناچیز جاننے سے مراد یہ ہے کہ کئی دفعہ جب ہم پاک شا لیتے ہیں تو ہم آپس کی محبت میں قائم نہیں رہتے ہیں. یاد رکھیے ہم اس عہد میں چرچ کے عہد میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. ہم کلیسیا کے عہد میں شامل ہیں اور اس بات کو بڑے اچھے انداز میں لینا ہے. اور اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں تاکہ یہ سمجھ آپ کو سمجھ آ سکے. اور سنیے میں اور آپ اس کلیسیا میں ہوتے ہوئے ایک جو ہے عہد میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ عہد باندھا ہے اور شاگرد سب کے ساتھ اب سب کے ساتھ اس کے عہد کے حصہ ہے. چنانچہ آپ سب اس کے عہد کا حصہ ہیں. آمین. لہذا آپ ایک دوسرے کے ساتھ اسٹرانگ فرینڈشپ کا وہ حصہ باندھ چکے ہیں. اس لیے یہ انبریکیبل ہے. لوکل چرچ میں رہتے ہوئے آپ تمام ممبرز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہیں. تمام ممبرز جو ہیں وہ دوستی کے رشتے کے اندر جو ہے وہ بندھے جا چکے ہیں. تمام ممبرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تکلیف ایک دوسرے کی مصیبت ایک دوسرے کی خوشی اور ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھنے والے ہوں. آمین. پریز دی لارڈ. سو آج جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ انیمی آف کووننٹ ٹھیک ہے جو عہد کے جو دشمن ہیں ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کون سی باتیں ہیں جس کو جو ہے ہمیں اس عہد میں آنے نہیں دینا یا اس عہد کا حصہ نہیں ہونے دینا ہے. اور اس میں جو بنیادی بات جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ کریٹیسزم. ٹھیک ہے. کون سا؟ کریٹیسزم. تنقید. اور یہ جو ہے کہہ لیجیے کہ انیمی آف کووننٹ ہے. یہ عہد کی دشمن ہے جس کو ہمیں اپنی زندگی سے بچانا ہے اور بچنا ہے. اور میں آپ کو جو ہے اس بڑے دشمن سے بچانا چاہتا ہوں. دیکھیے ہم لوگوں کے لیے صرف اس لیے دعا نہیں کرتے کہ ہم انہیں پسند نہیں کرتے یا اس لیے کہ ہمیں تکلیف دیتے ہیں. اگر ہم دعا بھی کریں تو ہم خدا سے یہی دعا کرتے ہیں خدا ان کی عدالت کرے. خدا کیا کرے؟ ان کی ججمنٹ کرے. ٹھیک ہے. اگر ہم دعا بھی کریں تو کیا کرتے ہیں؟ اس لیے اس طور پر دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کی کیا کرے؟ عدالت کرے. کئی دفعہ ہم برکت کی بجائے لعنت کے لیے دعا کرتے ہیں. جو لوگ ہمیں ناراض کرتے ہیں وہ ہمارے دشمن بن جاتے ہیں. ہمارے اندر جو ہے وہ گھمنڈ زور پکڑتا ہے غرور زور پکڑتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں ہم تو خدا کی طرف ہیں اور یہ کہ ہم صحیح ہیں وی آر رائٹ ہم صحیح ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم خدا کی طرف ہیں اور یہ کہ ہم
صحیح ہیں، اور اب یہ خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے دشمن کو مارے اور پھر اس طرح ہمیں اس بلند مقام تک پہنچا دے جس کے ہم حقدار سمجھتے ہیں۔ اس طرز عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اور یہ سمجھ لیجیے کہ یہ بیماری ہے، یہ ایک ایسی علامت ہے جس میں ہم یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن یا ہمارے مجرم، ٹھیک ہے، ہمارے دشمن یا ہمارے کیا، ہمارے مجرم، خدا کے بلکہ کس کے، ہمارے مجرم یا ہمارے دشمن کیا ہو، وہ جو ہے وہ سزا پائیں، وہ کیا کریں، وہ مارے جائیں، یعنی ہمارے دشمن کیا ہو، وہ مارے جائیں، وہ مجرم جو ہے وہ ختم ہو جائیں۔ یہ بیماری ہے جو ہے بہت دفعہ کلیسیوں کے اندر پائی جاتی ہے، ان لوگوں کے درمیان میں پائی جاتی ہے جو مسلسل کیا کرتے ہیں، وہ عہد کا حصہ ہیں، چنانچہ ہم جو اس کے عہد کے حصہ ہیں، ہم یہ بات کو نہیں سمجھ رہے کہ ہم باڈی آف کرائسٹ میں رہ کر جو ہے وہ عہد کے لوگ کہلاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ صرف کرسچنز نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں۔ اگر اس کو وائڈ وے کے ساتھ سوچا جائے تو آپ سے مسیحی کون ہیں یا ایماندار کسے کہا جا سکتا ہے؟ ایماندار یا مسیحی وہ لوگ ہیں جن کو ہم عہد کے لوگ کہہ سکتے ہیں۔ آمین۔ ہم کون لوگ ہیں بولیے؟ عہد کے لوگ ہیں، کیونکہ ہم جو ہے یسوع مسیح کے خون کے عہد میں شامل ہیں اور ہم نے اس کے عہد کو قبول کیا ہوا ہے۔ بہت ساری مثالیں آپ کو بائبل مقدس میں ملیں گی جو اس بات کو بیان کرے گی کہ جو ان کو تنگ کرتے یا ان کے دشمن ہیں یا وہ ان سے ناراض ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی عدالت کی جائے یا ان کو مارا جائے یا وہ ختم ہو جائیں۔ اور اب دیکھیے کہ کس طریقے کے ساتھ لوگ ان کو اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور ان سے اوائڈ کرتے ہیں اور ان سے نظریں چراتے ہیں تاکہ ان کا سامنا نہ کر پائے۔ عزیز بھائیو، ہم جو ہے وہ چرچ کا حصہ ہیں، جو ہے ہم لوکل چرچ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک اور بات آپ ذہن کے اندر رکھیے کہ آپ جو ہے جس لوکل چرچ کے اندر ہیں، آپ ان تمام لوگوں کے ساتھ ایک عہد میں ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ اس عہد میں شامل ہیں تو آپ کو خیال کرنا ہوگا کہ جو ہے میں کسی سے ناراض ہوں یا میرے ساتھ کوئی ناراض ہے اور میرا رد عمل کیا ہے، اور میرے اندر سے دعا نکلتی ہے یا ہم جو ہے اس کے لیے جو ہے تنقید نکلتی ہے، ہم اس کے لیے لعنت نکلتی ہے، ہم اس کے لیے خاموش رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہمیں یہ جاننا ہوگا۔ بائبل مقدس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو یونا نبی کی کہانی یاد ہے کہ وہ شخص جس سے خدا نے کیا کہا تھا کہ جا نینوا میں جا کر منادی کر، وہ شخص کہاں چلا گیا؟ وہ ترسیس کو وہ بھاگ گیا۔ وہ کیوں ترسیس کو بھاگ گیا؟ کیونکہ وہ نینوا جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ نینوا جانا اس لیے نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ تو اسرائیل کے دشمن ہیں، میں دشمنوں کے پاس کیوں جاؤں، میں دشمنوں کو کیوں جا کر جو ہے وہ منادی کروں۔ خدا نے تو یہ ٹھہرا لیا ہوا ہے کہ وہ ان کے اوپر رحم کرے۔ وہ خدا کو بار بار کروانا چاہتا ہے، وہ خدا کو یہ موٹیویٹ کرنا چاہتا ہے کہ تو کیوں جو ہے ان کو بچانا چاہتا ہے، تو کیوں ان کو جو ہے وہ مارتا نہیں ہے، تو کیوں ان کی عدالت نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یونا کو یہ قطعی پسند نہ آیا کہ خدا اس شہر کے اوپر، اس کے لوگوں کے اوپر کیا کرے، وہ رحم کرے، ان کے اوپر کرم کرے، ٹھیک ہے۔ وہ بجائے کے جانے کے جو ہے وہاں بجانے کے، وہ جا کر ترسیس کو چلا گیا، اور اس نے اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ تو رحیم ہے، تو ان کو بچا لے گا، مجھے ایسے پوچھایا ہے۔ چنانچہ لوگوں کی جو ہے جو تھنکنگ وہ اس طور کی ہے کہ وہ خدا کی پرسپیکٹو اوپر سوچتے نہیں ہیں،
وہ خدا کے نظریے کے اوپر جو ہے وہ اپنا دھیان نہیں لگاتے ہیں. اور اسی طرز زندگی کو کلیسیوں کے اندر بھی کئی دفعہ نظر آتا ہے کہ وہ اس طرح بسر کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ قطعی نہیں چاہتے کہ جن سے وہ ناراض ہیں یا جن کو اچھا نہیں سمجھتے یا جو کام ہے یا وہ ان کے ساتھ ٹھیک تعلق نہیں ہے، تھوڑی بہت ناراضگی ہوگی ہے تو کیا کیا جائے؟ ان سے آنکھ پھیر دیتی ہیں. مگر میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں کہ جن کو دشمن مان لیا، جن سے ناراضگی لے لی یا جن سے کوئی گلا شکوہ تکلیف آ گئی تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے جو ہے اپنے دل میں کچھ نہ کچھ ٹھہرا لیا ہے. یونا کے نزدیک وہ لوگ گناہگار تھے اور وہ چاہتا تھا کہ خدا ان کی کیا کرے؟ عدالت کرے اور ان کی ججمنٹ کرے اور ان کو مار دے. اور وہ اس انتظار میں تھا کہ خدا 40 دن کے بعد کیا کرے یا ان کو مارے. اور اسے یہ دیکھا کہ وہ ایسا نہیں ہوا اور خدا نے اسے سمجھایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. آمین. اور یہی بات نہیں بلکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے یعقوب اور یوحنا نے کہ ایک دن جب وہ سامریہ میں تھے تو خدا یسوع مسیح سے کیا کہا؟ انہوں نے سامنے قبول نہیں کیا تو انہوں نے کہا کیا جس طرح ایلیا نے آگ منگوائی تو کیا ہم بھی آگ منگوائے تاکہ جو ہے یہ ان کو کھا جائے، ان کو مار ڈالے. کیونکہ انہوں نے ان کو قبول نہیں کیا ہے، انہوں نے ان کی آواز کو نہیں سنا، ان کو جو ہے ان کی بات کو نہیں سنا ہے. اب کیا کیا جائے؟ اب ان کو کیا کیا جائے؟ ان کو مار ڈالا جائے، ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر آگ نازل کر دی جائے. یہ رویے ہیں جو آپ بائبل مقدس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ کئی طرح سے اپنے پرسپیکٹ کے اوپر یا اپنے نقطۂ نظر سے وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں کہ یہ دشمن ہیں، یہ گناہگار ہیں، ان کی ججمنٹ ہونی چاہیے اور ان کو مارنا چاہیے، ان کو یہ چونکہ یہ لائق نہیں ہے ان سے راہیں جدا کر لینی چاہیے. اب یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ وہاں تو اگر آپ عہد میں نہیں تو وہ تو چل سکتا ہے، لیکن بھائی جہاں پر ہم عہد کا حصہ بن چکے ہیں ہم وہاں پر کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ کیا آپ کو میری بات سمجھا رہی ہے؟ جب ہم عہد کا حصہ ہیں، جب ہم کووننٹ کے اندر آ چکے ہیں، ہم ایک کووننٹ ہو چکے ہیں، جب ایسے کووننٹ کا حصہ ہے جو دائمی ہے، جو لا تبدیل ہے، جو انبریکیبل ہے، جو ٹوٹ نہیں سکتا ہے، ہم کس طرح سے ایسا رویہ رکھ سکتے ہیں کہ یہ مر جائے یا ختم ہو جائے یا اس کے لیے ہم لعنت کرنا شروع کر دیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا ان کو ان کے گناہ کے سبب سے رسوا کر دے اور ہماری راست بازی کے سبب سے ہمیں کیا کر دے؟ سرفراز کر دے. ہماری راست بازی کے سبب سے ہمیں کیا کر دے؟ سرفراز کر دے اور ان کے گناہ کے سبب سے ان کو کیا کر دے؟ لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ خبردار کرتا ہے کہ تم کس روح کے لوگ ہو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کس ذہنیت کے لوگ ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیسے لوگ ہو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیسے لوگ ہوں، آپ کی سلوک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی سلوک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ خدا کی یسوع مسیح کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ کا عہد اس کے ساتھ ہے. آمین. پھر یہی نہیں ہے بلکہ یعقوب نے یہ بیان کیا ہے جب آپ پہلا باب اس کی 20 پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا. یہ انسان کا قہر ہے، یہ انسان کا غصہ ہے. ٹھیک ہے، جب انسان غصہ کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ خدا کی راست بازی کا کیا کرے گا؟ کام کرے گا. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ غصہ ہیں یا قہر میں ہیں یا آپ ناراض ہیں یا آپ اس تنقیدی لہجے کے کا شکار ہو چکے ہیں اور آپ ہر چیز نیگیٹو آپ کو نظر آتی ہے اور یہ کووننٹ کا دشمن ہے. آمین. لہذا ہمیں ان چیزوں کو جو ہے یہ سمجھنا ہوگا، یہ جاننا ہوگا اور یہ چرچ کو اس بات سے واقفیت حاصل کرنا ہوگی کہ ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم صرف کرسچن نہیں. اگر آپ کرسچن کہتے ہیں یا ایماندار کہتے ہیں تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہم کون سے لوگ ہیں. بولیے عہد کے لوگ ہیں، the covenant people ہیں، the people of covenant ہیں.
اور جو عہد کے لوگ ہیں ان کو اپنی زبان کے اوپر جو ہے وہ پورا اختیار حاصل ہونا چاہیے کہ وہ کیا جو ہے وہ اپنے بھائی کے لیے یا اپنی بہن کے لیے وہ کیا فرماتے ہیں یا وہ کیا کہتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ یاد رکھیے آپ اپنے جس جگہ کے اوپر ہیں اپنی لیڈرشپ کے اوپر بھی آپ کو دھیان کے ساتھ بات کرنا ہوگی. اور میں صرف آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنی لوکل چرچ کے اندر جو ہے وہ رہتے ہیں. آپ جو ہے کسی دوسرے جو ہے لیڈرشپ کے اوپر آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کے اوپر تنقید کریں. اور سنیے دانیل کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے, وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس مئی کے مہینے سے اور اب تک ہمارے ملک کے اندر کیسا جو ہے وہ گرہام مچا ہوا ہے, سیاسی گرہام مچا ہوا ہے, جو پوری جو سیاسی لیڈرشپ کے اوپر ہر چھوٹا بڑا کیا کر رہا ہے, تنقید کر رہا ہے, ہر چھوٹا بڑا جو ہے کرٹیسائز کر رہا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ چرچز کے اندر بھی گھسی ہوئی ہیں. ایسا ہی ہے یہ چونکہ ایسی معاشرتی برائی بن چکا ہے کہ یہ کلیسیوں کے اندر بھی گھسا ہوا ہے اور کسی پاسٹر کسی لیڈر کو وہ چھوڑا نہیں جاتا ہے. میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پیپل آف کووننٹ ہیں اور تیتوس کے 31 باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے کسی کی بات گوئی نہ کریں. ٹھیک ہے, کسی کی بات گوئی نہ کریں. اور اس کے اوپر آپ کو ملے گا کہ اختیار والوں اور حاکموں کو کی بات گوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ہمیں یہ جاننا یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم جو ہے خدا کے لوگ ہیں. آمین. اور خدا کے لوگ جب آپ کہتے ہیں تو اس میں اضافہ کر دیا جائے کہ آپ عہد کے لوگ ہیں. آمین. یاد رکھیے کہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہم کس جو ہے کے ساتھ عہد کے اندر ہیں. اور کئی دفعہ جب ہم تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا ان کے ساتھ کوئی جو ہے عہد باندھا ہوا ہے, ہم نے کون سا جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ایسا کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے جو ہمیں روکا جا سکے. ایسا نہیں ہے. کچھ عہد ایسے ہیں جنہیں خدا نے ہماری مرضی کے بغیر ہم پر قائم کیے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ عہد ایسے ہیں جنہیں خدا نے کیا کیا ہے, ہماری مرضی کے بغیر ہم پر قائم کیے ہیں. مثال کے طور پر ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ خدا کے قائم کردہ عہد کے تحت پابند ہے. ایسا ہی ہے, ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ خدا کے قائم کردہ عہد کے تحت وہ کیا ہے, وہ پابند ہے. بیٹے اپنے باپ کا انتخاب نہیں کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, بیٹے بیٹیاں جو اولاد ہے وہ اپنے باپ کا انتخاب نہیں کرتے ہیں. اور یہ انتخاب کون کرتا ہے, یہ خدا کرتا ہے. اگرچہ دیکھیے کہ جو ولیت جو ہے وہ غیر ارادی ہے اور یہ یقینی طور پر ایک بیٹے کو عہد کے بندھن سے خارج نہیں کرتی ہے کہ اب وہ ایک بیٹا اور ایک باپ جو ہے وہ ایک عہد کا حصہ ہے جو خدا نے قائم کر دیا ہے. اور چونکہ یہ عہد قائم کر دیا گیا ہے تو اس لیے جو ہے بیٹے اور بیٹیاں پابند ہیں کہ وہ باپ اور ماں کی عزت کریں. آمین. چنانچہ جب اس عہد کو توڑا جاتا ہے اس لیے بیٹیوں اور بیٹیاں کیا کرتے ہیں, وہ مشکلات کا شکار ہوتی ہیں. اور اگر باپ اور ماں بھی اس عہد کو یا نہیں سمجھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی جو ہے وہ تکلیف پاتے ہیں. لہذا آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ بیٹا اور باپ جب ایک خدا نے اس عہد میں قائم کر دیا ہے تو اس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, اس کو اس عہد کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے جو خدا نے اس کی مرضی کے بغیر جو ہے اس کو کیا کر دیا ہے, وہ پابند کر دیا ہے کہ اب تو اس عہد کا حصہ ہے. اور یہ ضروری ہے کہ ہم کیا کریں
کہ اس کو اپنی زندگی کے اندر قائم اور دائم رکھے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلقات کے اندر نہیں ہیں. یہ تعلق نہیں ہے. اب یہ کیا ہے بولیے؟ یہ عہد ہے جس میں ہم جو ہے شامل ہو چکے ہیں. اب کیا ہے کہ یہ ان کا کام ہے کہ اسے منتخب کرے یا وہ نہ کرے. اور اگر منتخب کریں گے تو وہ ساری برکت کو جو اس عہد کا حصہ ہے ان کی زندگیوں کے اندر رہے گی. اور وہ باپ ماں اور بیٹی دونوں کو یا برابر ان کو حاصل ہوگا. آمین. یہ نہیں کہ وہ دونوں میں جو ہے کسی ایک کو جو ہے اس کا فائدہ ہوگا، بلکہ اس میں دونوں کو اس کا فائدہ ہوگا. آمین. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو زور سے بولیے آمین. آمین. دیکھیے کہاں مسیح کے ساتھ عہد میں آتے ہیں. ایماندار مسیح کے ساتھ اس وقت عہد میں آتا ہے جب وہ اپنے آپ کو ایماندار یا شاگرد یا ایک مسیحی ہونے کا کیا کرتا ہے؟ اعلان کرتا ہے. ایسا ہی ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ میں ایماندار ہوں، میں مسیح کے اوپر ایمان رکھتا ہوں اور میں کیا ہوں بولیے؟ ایماندار ہوں. میں کیا ہوں؟ میں مسیحی ہوں کیونکہ میں نے مسیح کو کیا کر لیا ہے؟ وہ قبول کر لیا ہے. میں خدا کا شاگرد ہوں، خداوند کا شاگرد ہوں کیونکہ میں نے اس کی شاگردیت کو اس کو اپنا ماسٹر مان لیا ہے. آمین. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ اعلان کر دیتے ہیں کہ آپ اس کے عہد کا حصہ بن چکے ہیں، چنانچہ جب آپ مسیح کے عہد کا حصہ بن چکے ہیں تو پھر آپ جو ہے جو مسیح کے عہد کا جو برکتیں ہیں وہ آپ کی زندگی کے اندر وہ جاری اور ساری ہو جائیں گی. آمین. اور پھر ایک اور بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اگر کوئی اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ پاکستان کے ساتھ عہد کر رہا ہوتا ہے. میں پاکستانی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میرا عہد کیا ہے؟ وہ پاکستان کے ساتھ ہے. جو سٹیزن شپ ہے یہ رضاکارانہ طور پر ہوتی ہے اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کئی دفعہ اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. لوگ جب باہر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کئی دفعہ وہ ڈیول جو ہے وہ سٹیزن شپ رکھتے ہیں، شہریت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستانی شہریت بھی رکھتے ہیں اور امریکن جو ہے وہ سٹیزن شپ بھی رکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی باہر کے ملکوں میں شہریت دی جاتی ہے، سٹیزن شپ دی جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ وہاں پر ایک سیریمنی ہوتی ہے اور اس سیریمنی میں کیا کیا جاتا ہے؟ ان سے اوتھ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. ہم شاید اس لیے جو ہے ان باتوں کو نہیں جو ہے سمجھتے کیونکہ ہم میں سے کسی نے یہ عہد پاکستان کے ساتھ نہیں کیا ہوا ہے. ہم بائی برتھ جو ہے وہ اس عہد کا حصہ بن چکے ہیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ چلیے جب آپ کسی ملک کے اندر جاتے ہیں اور ان کی شہریت کو لیتے ہیں تو وہ آپ سے اوتھ لیتے ہیں، وہ آپ سے عہد لیتے ہیں اور آپ سے حلف لیتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے؟ اس ملک کے سارے قوانین کو کیا کریں گے؟ مانیں گے. ہم جو کچھ اس ملک کے اندر جو بھی آئین ہے اس کے ضوابط ہے ہم اس کو کیا کریں گے؟ پورے دل کے ساتھ قبول کریں گے. ہم اس ملک کے شہری ہوتے ہوئے ہم سب کچھ جو اس ملک کے اندر ہوتا ہے ہم اسے مانیں گے اور جانیں گے. آمین. اور یہ تو اس شخص کے اوپر ہے کہ وہ اپنی شہریت کو مسترد کرتا ہے اور نہیں کرتا ہے. یہ رضاکارانہ طور پر ہوتا ہے. چنانچہ اور اس سبب سے وہ ساری مراحات اور ساری جو کہہ لیجیے کہ اس کے پاس جو شہریت کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اس کو ذمہ داریاں جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہیں. چنانچہ سٹیزن شپ جو ہے وہ آپ کو جو ہے کسی ملک کے اندر رہتے ہوئے کیا کرتی ہے؟ اس عہد کے سبب سے جو آپ کسی ملک کے اندر رہ کر جو ہے وہ باندھے ہوئے ہیں اس کے سبب سے آپ کو ساری جتنی بھی بینیفٹس ہوتی ہیں جتنی بھی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں. آمین.
اور اس کے اندر جب آپ کہتے ہیں کہ جب آپ سٹیزنشپ کے عہد کے اندر آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آئین زمین کے جو قوانین ہیں حکومتی رہنماؤں کے ساتھ ایک عہد ٹھیک ہے میں پابند ہو جاتے ہیں. یہ صرف یہ نہیں کہ آپ صرف جو ہے بینیفٹس اور ذمہ داریوں آئین اور زمین کی جو حقوق ہے وہ صرف آپ اس کا حصہ بنتے ہیں. آپ ان تمام جو ہے گورنمنٹ کے جتنے بھی جو پرنسپلٹیز ہیں آپ ان کے ساتھ عہد باندھتے ہیں. آپ جو ہے تمام رہنماؤں کو جو پریزیڈنٹس ہیں جو ہے جتنے بھی وزراء ہیں کابینہ ہے آپ ان سارے عہد کا حصہ بن جاتے ہیں کہ ہم ان کی بات کو مانیں گے اور کریں گے. لیکن ہمارے ملک کے اندر یہ الٹ ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں ہم ان کو جو ہے الٹا جو ہے اس کا یوز کرتے ہیں. عزیز بھائیو میں آپ کو اس ملک میں رہتے ہوئے جو ہے یہ بچانا چاہتا ہوں. میں بھی اس کا حصہ رہتا ہوں ہم بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن جب میں اس کے اوپر اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ غلطی کا کار ہے جو ہم کر رہے ہیں اور اس سبب سے پاکستان جو ہے وہ صحیح طور پر پلٹ نہیں رہا ہے. ہم جو ہے عہد کو توڑ رہے ہیں. ہم اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی ذمہ داریوں کو اور اپنے جو ہے وہ تمام جو جتنی بھی چیزیں ہیں آئین و احکام ہے ہم اس جو ہے اسے توڑ رہے ہیں. ہم عہد کو توڑ رہے ہیں اور جو عہد کو توڑتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے زندگی کے اندر خوشی شادمانی کو حاصل نہیں کر پاتا ہے. لہذا میں آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے ان چیزوں سے بچیے. آپ چرچ کے اندر ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ چرچ جانے کے بعد جو ہے گھروں کے اندر جو ہے پاسٹر کو روسٹ کر کے نہ کھایا کریں یا کوائر کو روسٹ کر کے نہ کھایا کریں یا جو ہے اپنے ساتھی جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جو ہے اپنے لنچ کا حصہ نہ بنایا کریں کیونکہ آپ عہد کے لوگ ہیں. اور ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے جو ہے میٹنگ ختم ہوئی میٹنگ ختم ہوتے ساتھ ہی جب جو ہے اس بھائی نے اس بہن نے کیا پہنا ہوا کیا کر رہی ہے کیا کرتی ہے ٹھیک ہے ارے نہیں یہ آپ عہد کے لوگ ہیں ٹھیک ہے. آپ کو چرچ کے اندر سیکھنا ہے آپ کو چرچ کے اندر جو ہے ان باتوں کو جو اپنانا ہے. پاسٹر کے اوپر جو ہے آپ دیکھیں کہ جتنی تنقید پوری دنیا کے اندر ہے کہیں نہیں ہے ٹھیک ہے. جو آپ کو سکھا رہے ہیں جو آپ کو تعلیم دے رہے ہیں جو آپ میں دعا کر رہے ہیں آپ ان کو کیا کر رہے ہیں تنقید کر رہے ہیں. آپ ایک اپنے پاس کے ساتھ عہد میں ہیں آپ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ عہد میں ہیں آپ جو ہے بھائی جو چرچ کا ممبر ہے آپ اس کے عہد میں ہیں آپ جو بہن ہے آپ اس کے عہد میں ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم جب واپس گھر کے اندر جاتے جو ہے وہ پوری تیاری کر لیتے ہیں اور جب گھر پہنچتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جو ہے روسٹ کر کے جو ہے اس کو پکا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور بڑا مزہ کرتے ہیں. اس میں عزیز بھائیو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کوننٹ اینیمز جو ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. بادخائی سے بچیے یا کرٹیسزم سے وہ بچیے اور آپ جو ہے ارد گرد کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یو ڈونٹ نیڈ جو ہے کہ آپ جو ہے آؤٹ آف دا چرچ جو ہے کسی کے اوپر تنقید کریں ٹھیک ہے اور آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں آپ اس کے عہد خانے شامل ہیں. اگرچہ ہم جو ہے انٹرنیشنل چرچ میں ہر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کے اندر ہیں چاہے وہ امریکہ کے چرچ ہے چاہے پاکستان کے اندر جتنے چرچز لوکل چرچز ہیں ہم ایک چرچ ضرور ہیں. بجائے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ عہد کے لوگ ہیں اس برائے کرم ان چیزوں سے آپ بچیے. آمین. مثال سنیے دیکھیے کہ جو ہے پترس جو داؤد اور سول جو ہے وہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ عہد کا حصہ تھے. اگر آپ جانتے ہیں کہ داؤد جو ہے وہ سول کے کوٹ کے اندر آیا جایا کرتا تھا بڑی حکمت کے ساتھ وہ کام کرتا تھا. داؤد جو ہے وہ سول کے ساتھ وہ پورے طور پر جو ہے وہ کیا کرتا تھا وہ حکمت کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ آیا تھا. یونتن کے ساتھ اس کے ساتھ جب بڑا گہرا جو ہے وہ اس کا بندھن تھا اور دوستی کا جو وہ کہہ لیجیے عہد تھا. اور سول کے ساتھ چونکہ وہ بادشاہ تھا داؤد اس کی پوری عزت آنر کرتا تھا کیونکہ خدا نے اسے ممسوح ٹھہرایا ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ دوسری طرف داؤد جو ہے سول کیا کر رہا ہے اسے دشمنی کھڑ لی اس نے. داؤد اپنے پورے طور پر جو ہے اس کے ساتھ اپنے پورے عہد کو وہ نبھا رہا ہے
اور اس سبب سے آپ یہ دیکھیے کہ ہر لمحے کے اوپر، ہر ایک جگہ کے اوپر کیا ہوا ہے؟ ہر جگہ کے اوپر داؤد بچا ہے. وہ کہیں پر بھی گیا داؤد بچا. اس کو بھالا مارا گیا تو اب بتائیے کیا ہوا؟ وہ کیوں بچ جاتا تھا؟ کیونکہ وہ اپنے عہد میں بالکل ٹھیک تھا. وہ اس کا ساؤل اس کا پیچھا کرتا تھا اور کئی دفعہ جو ہے وہ تقریباً وہ پکڑ میں آ چکا ہوتا، لیکن ایک دم سے وہ نکل جاتا تھا. وہ کیوں نکل جاتا تھا؟ کیونکہ وہ اپنے عہد میں بالکل ٹھیک تھا. لیکن ساؤل ہر بار ناکام ہو جاتا تھا کیونکہ وہ اپنے عہد کو توڑ رہا تھا. اور ایک دن جو ہے داؤد نے کیا کیا؟ ایک دن داؤد نے دیکھا کہ ساؤل میرے بالکل کنٹرول میں آ چکا ہے. اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تیرا دشمن تیرے خداوند نے تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے. اس نے اس کو روک دیا. اسے کہا نہیں، تو اس نے مار دیا، تو اس کی سرائی لیا، اس کا بھالا لیا. برادر اینڈ سسٹرز، یہ ہے عہد کے لوگ. آمین. آپ چرچ کے اندر ہیں، آپ جو ہے نیو کووننٹ کا حصہ ہیں، جس میں جو ہے قربانی پائی جاتی ہے، جس میں لو پایا جاتا ہے. آمین. اس میں آپ جو ہے انگلی اٹھانا نہیں ہے، اس میں زبان چلانا نہیں ہے، اس میں تنقید کرنا نہیں ہے، اس میں دعا کرنا ہے. برکت چاہو. آمین. لعنت نہیں، بلکہ کیا کرو؟ برکت چاہو. ہمارے اندر شفایت کا جو ہے عنصر آنا شروع ہو. آمین. اب دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کسی ایک دوسرے کے ساتھ متعلقات خراب ہوں، یا ہم ایک دوسرے کو جو ہے تنقیدی نگاہ سے دیکھیں، یا ہم جو ہے ان سے جو ہے وہ چہرہ چھپائیں، یا ہم جو ہے نکلنے کی کوشش کریں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، آپ تکلیف میں رہیں گے، آپ مصیبت کی طرح رہیں گے. لیکن اگر آپ عہد کے اندر ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اطمینان کی حالت کے اندر رہیں گے. یاد رکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے، جن کو آپ دشمن سمجھتے ہیں، جن کو آپ شاید جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مار دیں گے، یا ہمیں قتل کر دیں گے، یا ہمیں دبوچ لیں گے، انہیں کو خدا نے تبدیل کیا ہوا ہے. آمین. انہیں کو خدا نے کیا کیا ہے؟ ساؤل جو ہے جو بعد میں پولس بن گیا، کیا خدا نے اسے تبدیل نہیں کیا ہے؟ آمین. کیا وہ شخص جو ہے وہ لوگ مسیحوں کو پکڑ کر جو ہے وہ باندھ کر جو ہے وہ گھسیٹ کر گھروں سے گھسیٹ کر نکالتا تھا، جس نے جو ہے وہ اسٹیفنس کو کیا کیا ہے؟ سرعام جو ہے وہ سنسار کرایا، اور سنسار کرنے میں وہ گواہ بنا ہوا تھا، اس کے کپڑوں کے اوپر وہ بیٹھا ہوا تھا. لوگ مسیحی اسے گھبراتے تھے، لوگ جو ہے اس سے ڈرتے تھے، اس کا نام سن کر جو ہے وہ گھبرا جاتے تھے کہ ساؤل آ رہا ہے، پولس آ رہا ہے. وہ ڈر جاتے تھے، وہ اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ کہیں ہم جو ہے پولس کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہاتھ نہ چڑھ جائیں. ایک دن جب وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا، وہ جو ہے یروشلم سے خط لے کر جا رہا تھا کہ میں دمشق میں جاؤں گا اور مسیحوں کو پکڑوں گا اور ان کو ماروں گا. لیکن اس دن یسوع مسیح اس کے پر ظاہر ہوا، اور اس دن اس کو کیا کر دیا؟ اس نے اسے اندھا کر دیا، اور اسے یسوع مسیح کا مکاشفہ دیکھا، اور اس نے کہا کہ تم مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اسے کہا تو کون ہے؟ اسے کہا یسوع مسیح ہوں. ہاللیلویہ. اور اس کے بعد بائبل مقدس فرماتی ہے وہ تبدیل ہو گیا. برادر اینڈ سسٹرز، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس سوچ کے ساتھ چلیے کہ خدا بڑے کام کر سکتا ہے. آمین. پریز دی لارڈ. یاد رکھیے کہ جو عہد کے اندر شامل ہیں، جو عہد کا حصہ ہیں، وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کریں گے کہ مارو، جلاؤ، گھراؤ، کرو. جو ہے یہاں جو ہے برکت کی جائے لعنت، یا جو ہے منہ باندھ نہیں، بلکہ وہ محبت کرتے ہیں. جو عہد کے اندر شامل ہیں، ان کا انتخاب صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے برکت چاہیں گے. آمین. یوں کہہ لیجیے، وہ برکت دینے کے پابند ہیں. وہ برکت دینے کے کیا ہے؟ میں برکت دینے، آپ کو برکت دینے کا کیا ہوں؟ بولیے، پابند ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں آپ کے ساتھ عہد میں ہوں، کیونکہ آپ اس کے بدن کا حصہ ہیں. آپ جو ہے اس کلیسیا میں رہتے ہوئے جو ہے مسیح کا بدن ہے، اور میں اس بدن کا حصہ ہوں. ہاللیلویہ. چنانچہ
میں کیونکہ اس عہد کا حصہ ہوں، میرا یہ انتخاب ہے، اور اس لیے میں آپ کو برکت دینے کا کیا ہوں؟ بولیے، پابند ہوں۔ میں آپ کی لعنت نہیں کر سکتا ہوں، میں آپ کے لیے جو ہے وہ یہ بات نہیں کر سکتا کہ خداوند ان کو مار دے، ان کو ختم کر دے، بلکہ میں کس چیز کا جو ہے وہ اقرار کروں گا، یہ اعلان کروں گا کہ خداوند کیا کر اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو کیا کر برکت دے۔ ہاللیلویا۔ عزیز بہن بھائیو، جب ہم اس کنڈیشن کا شکار ہو جاتی ہیں کہ ہم جو ہے ہمیشہ جو ہے اپنے آنکھوں کے سامنے جو ہے ایسے نیگیٹیوٹی کو لے آتے ہیں، تنقید کو لے آتے ہیں، تو پھر ہم بڑے معجزات کو دیکھنے کے والے نہیں بن سکتے ہیں، بڑی بڑی تبدیلیاں ہوتی ہوئی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس سے چونکہ جب ہم اس بات کو نہیں کر پاتے، یعنی بڑے معجزات کو دیکھنے سے قاصر ہو جاتی ہیں، اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ مجھے جو ہے ہر وقت جو ہے بندوں کو اوپر انگلی رکھنے کی عادت بن چکی ہے، مجھے بات گوئی کرنے کی عادت بن چکی ہے، اس لیے میرے اندر جب معجزے کو دیکھنے کی سخت نہیں رہی ہے، میرے اندر جو ہے معجزات کو ہوتے ہوئے دیکھنے کا جو ہے وہ سٹیمنا باقی نہیں رہا، سٹیمنا مین یا کہہ لیجیے ایمان باقی نہیں رہا ہے۔ اس لیے لوگ جو ہے وہ بڑے ایمان کا اس لیے گزارا نہیں کر پاتے، اور ایمان سے معجزات ہوتے ہیں کیونکہ وہ بخیر تنقید اور جو ہے ان ڈسپلوں کو اپنے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، یہ شیطانی چکر ہے جو شروع ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے سے ہماری تبدیلی دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ہم تبدیلی قبول کرنا جو ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ جب ہم نے کسی ایک کے لیے یہ بات ٹھہرا لی ہوئی ہے کہ یہ تبدیل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ہم یہ کہتے ہیں وہ ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی بات پالوس رسول کے لیے کہتے تھے، یہ اسے قبول نہیں کر رہے تھے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے، لیکن آخر کر یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ آمین۔ خدا ایسا کر سکتے ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن آپ جو عہد کے لوگ ہیں، آپ جو ہے میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ آپ ایسے ایمان کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے جس سے بڑے بڑے معجزات ہوں گے۔ آمین۔ آپ جن کے لیے جنہیں آپ نے چھوڑ دیا، یا جن لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا اور جنہیں مجھے چھوڑ دیا، میں یوں کہوں گا کہ وہ میرے دشمن ہوں گے نہیں، بلکہ میں ان کی دعا کروں گا۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ اس لیے ہم مسائل اور جو کہہ لیجیے کہ ناممکن حالات کو جو ہے دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ ہمیں آسان معلوم ہوتے ہیں۔ مسائل کو دیکھنا آسان نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، ناممکنات کو دیکھنا ہمیں آسان نظر آتا ہے، کیونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے کیا پایا جاتا ہے؟ تنقید پائی جاتی ہے، بدخوئی پائی جاتی ہے، اور یوں کہ ہمیں جو ہے خدا کی معجزانہ قدرت جو ہے دکھائی نہیں دیتی ہے۔ ہم اس بات پر یقین تو رکھتے ہیں کہ خدا ناممکنات کا خدا ہے۔ ہاں جی، کیا ہم اس بات کو بلیو کرتے ہیں؟ بولیے، کیا آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ مثلا میں ایک بات کرتا ہوں کہ میں بہت برا ہوں، اور جو ہے آپ بلیو کرتے ہیں کہ ایک برا شخص تبدیل ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے نہیں، اٹس ناٹ پاسبل، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیز بہن بھائیو، آپ عہد کے لوگ ہیں، آپ چرچ کا حصہ ہیں، لہٰذا جو چرچ لیڈرشپ، چرچ ممبرس جو ہے اس عہد کے اندر شامل ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو آپ کی زندگی کے اندر نہ آنے دیں، تاکہ کیا ہو سکے، ہم بڑے معجزات کو ہوتا ہوا دیکھ سکیں، ہم بڑے فضل کو ہوتا ہوا دیکھ سکیں، ہم اس کے بڑے جلال کو اپنی زندگی کے اندر ہوتا ہوا دیکھ سکیں۔ ہم یہ نہ کہیں خدا کو ابھارنے کی کوشش نہ کریں، اے خدا یہ دشمن ان کو مار ڈال۔ ہم جو ہے وہ یوحنا اور جو ہے یعقوب کی طرح خدا ان کو یہ نہ کہنے کہ خدا آگ منگائے اور ان کو مار ڈالے، مت کہیے۔ آپ عہد کے لوگ ہیں، آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو میں حقیقت بتاؤں کہ جب آپ کسی کی دعا کرنا شروع کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دن کے اندر یا آپ کی دعا کا جواب نہ ملے، ہو سکتا ہے وہ 2 دن میں آپ کو جواب نہ ملے، لیکن آخر کار آپ یہ کہنے والے ہوں گے خدا ناممکنات کا خدا ہے اور تبدیلی ممکن ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ ہے چونکہ ہم عہد کے لوگ ہیں، ہم پابند ہیں برکت دینے کے۔
Praise the Lord. इसलिए चर्चेस की फिजा, अपने घरों की फिजा ठीक कीजिए। Amen. उंगली रखने की बजाय यह बदखोई करने की बजाय क्या करना शुरू करें? बोलिए। हाँ जी, बोलिए। ये वाले इस तरह मुंह करें और ये वाले इस तरह मुंह करें, ये वाले इस तरह मुंह करें और ये इस तरह मुंह करें और बरकत दें। God bless you. कई दफा सिर्फ हम जो साथ वाले बैठा है उनको क्या कहते हैं? God bless you. जो दूर बैठा है उसे कहते बैठा रहे, क्योंकि तू मुझे पसंद नहीं है, मुझे तुझे अच्छा नहीं लगता। आप बहर के लोग हैं, आप चर्च के अंदर हैं, आप बदन में हैं, खाते पीते वक्त बदन को जो आप नहीं पहचानते वो सजा पाते हैं। हम जो है उस अहद का हिस्सा हैं। बरकत चाहिए, आप बरकत देने के पाबंद हैं। आप पाकिस्तान के साथ अहद में हैं। आज के बाद आपके मुंह से यह तनकीद नहीं नजर आनी चाहिए, बात खोई नजर नहीं आनी चाहिए, बात कोई नजर नहीं सुनाई देनी चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान। हालेलुया। और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर खुदा पाकिस्तान के अंदर तब्दीली कर लाएगा। और दुनिया के नजदीक ये नामुमकिन है, ये दुनिया के नजदीक है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं इस बात का यकीन करता हूं और आपके साथ मिलकर इस बात का ऐलान करता हूं कि हमारा गॉड, गॉड इज आवर गॉड, इन गॉड ऑफ इम्पॉसिबल। हालेलुया। वो नामुमकिन का क्या है? बोलिए। अगर आप समझते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी जिसके साथ मैं अहद का हिस्सा हूं, और मैं अगर बेटा और बेटी कहते हैं मेरे माँ बाप उस अहद का हिस्सा है, अगर आप चर्च के अंदर आप किसी के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, आप उनके लिए क्या करना शुरू करें? आप दुआ करना शुरू करें, आप बरकत देना शुरू करें। हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता साल लग जाए, हो सकता 2 साल लग जाए, हो सकता 3 साल लग जाए, हो सकता 5 साल लग जाए, लेकिन एक दिन जब आपकी सांसें खत्म हो रही होगी, उससे कहीं एक सांस पहले वो जरूर चेंज हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सांस पहले वो जरूर तब्दील होगा, क्योंकि खुदा जो है वो क्या है? वो मोज़ात का खुदा है। क्योंकि मोज़ात हम इसलिए नहीं जो है वो कबूल कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर या बहुत सारी चीजें चल रही हैं। मैं आपको आपके अहद को बचाना चाहता हूँ, जो आपके बेटे और बेटियों के दरमियान में है, जो चर्च में एक दूसरे के साथ जो है बंधे हुए हैं। हम सब एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, और आपको ये समझने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है, चर्च जो है अहद का हिस्सा है, मेंबर्स या वो बदन का हिस्सा है, और आप एक हैं। और इसलिए जब एक है आपको कलीसिया की सारी बरकतें मिलेगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कहा गया है सहीओन में से तुझे वो क्या करेगा? आमीन। और आपको जो है कलीसिया की सारी बरकतें वो मिलेगी, आसमानी बरकतें मिलेगी, और खुदा का हाथ आपके ऊपर ठहरा रहेगा। मेरी ये दुआ है कि आप इस बड़े क्रिटिसिज्म दुश्मन से जो है अपने अहद को महफूज रखें, इस बात को अपनी जिंदगी से जो है वो बचा के रखें, ताकि हमारा अहद जो है वो फेंक ना हो जाए। हम जो है नमक रखने वाले हों, हम नमक के अहद को कायम रखने वाले हों। आमीन। हम दुनिया का नमक हैं, हम अपने अंदर नमक रखें। आपका नमक भी जो है फेंका ना जाए। हम स्पिलर ऑफ जो है सॉल्ट ना हो, हम अब्यूजर ऑफ सॉल्ट ना हो, बल्कि क्या हो? कीपर ऑफ सॉल्ट हो। आमीन। नमक रखने वाले हों। आमीन। आइए एक दूसरे के लिए बरकत की दुआ करना शुरू करें।